السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک ایسا مکتبہ فکر بھی ہے جو زیادہ تر ترجیح دیتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی کو۔ ناظرین، جب کہ میں یہ جملہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت اگر ہیں وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے ایک عام بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت لگایا ہوا ہے۔ اور اگلی بھی بات میں کرتا چلوں، ناظرین ہمارے لیے اگر حجت ہے وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ناظرین ایسے ہی آج ہم جو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے امام احمد رضا خان بریلوی کے ساتھ کیوں اختلاف ہوا ہے، میں کیوں ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ یعنی کہ ناظرین بڑی کمال کی گفتگو کی ہے۔ ناظرین اختلاف ہونا بھی چاہیے، یہ دنیا کا بندہ ہے، ان کے ساتھ اختلاف ہونا بھی چاہیے، لیکن ناظرین جب کسی بندے کے پاس قرآن حدیث آ جائے پھر وہ بندہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے، بس رب العالمین کا قرآن دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھے۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین وہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ میرے دادا استاد ہیں۔ مجھ میں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 طریق ایسے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں صرف ایک واسطے کے ساتھ، اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں ایک واسطے کے ساتھ، یعنی میں کسی ایسے استاذ کا شاگرد ہوں جو براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، بس درمیان میں اور 2-3 واسطے، زیادہ واسطوں والے طرق بھی ہیں اعلیٰ حضرت تک جو میرے جاتے ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے، حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریق سے، وہ واسطے دو ہیں درمیان میں، مگر 3 طریق میرے پاس ایسے ہیں۔ ایک حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا شاگرد اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ۔ دوسرا طریق حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ الوری، حزب العناب والے، مجھے ان سے تلمس 4 سال میں ان سے حدیث سما کیا، اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد۔ اور تیسرے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، میرے اساتذہ میں سے، شیوخ میں سے ایک ہیں، ان کی وفات 165 برس کی عمر میں ہوئی، 165 برس کی عمر میں۔ یہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں۔ یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا، علمی 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے، بلکہ امام اہل سنت رہے۔ اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے سمیت الامام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ، اور وہ امام اہل سنت رہے۔ تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا، حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے، اس میں تفنن طبع بھی ہے، ایک پیارا مزاح بھی ہے علمی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے، تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے، ادب اور شے ہے، علمی اختلاف اور شے ہے۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافعی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا، مستقل فقہی
مذہب الگ بنا دیا امام شافعی کے باوجود. یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ. اور ادب کا درجہ کیا ہے؟ جب بغداد میں امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے. احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائیدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے. گھوڑے کے پائیدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے. یہ ادب تھا، وہ علمی اختلاف تھا. اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی، نہ سہروردیت وجود میں آتی، نہ نقشبندیت وجود میں آتی. یہ سب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے الگ فروع اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا. امام ترمذی نے ان سے اختلاف کیا. الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا، مگر ادب اپنی جگہ. ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے. ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے، اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تم ان سے بڑے آ گئے ہو، ان سے مختلف بات کر دی، ان سے بڑے آ گئے، ان سے مختلف بات کر دی. کرتے چلے آئے ہیں، اکابر کرتے چلے آئے ہیں. اکابر اساغر 1400 سال کی تاریخ اس سے مملوف ہے، مگر حق انہی کا ہے جو حقدار ہے. ایسا نہیں کہ ہر جاہل قلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز کرے. دین کا مذاق نہ بنے. اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں. یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے. سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں. میں کے دول کہہ رہا ہوں، سرزمین ہند میں بھی، سرزمین پاکستان بھی، سرزمین یورپ میں ہمارے مسلک کا جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. یہاں پہ ناظرین ایک میں حدیث پڑھتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. جب تک آپ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. نبی ایک حدیث اور ملتی ہے، اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنا اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. میرے اہل بیت سے محبت کریے گا، میرے اہل بیت سے محبت کریے گا. تو نبی یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں بات. جب رب العالمین کا قرآن محبوب علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین. جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارا ہے ایک مرتبہ، یہ حدیث صحیح بخاری کی بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گارا ہے تو تمام ازواج مطہرات تشریف فرما تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کیا بات ہے آج آپ اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو بیچ میں سے ازواج مطہرات نے یہ بات کہا تھی کہ ہم بھی زیور وغیرہ پہننا چاہتی ہیں جیسے کیسر و کسرا کی عورتیں پہنتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب میں مہینہ گھر نہیں آؤں گا. خیر 28 دن ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ہونے لگی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، جا کر اپنے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرا، وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کمال کی بات کہی تھی. فرمایا، اے محبوب علیہ السلام، میں رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر اور آپ کا فرمان چھوڑ کر اگر میں اپنے ابو کے دروازے پر جاتی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جاتی ہوں، کیا میرا ایمان رہ جائے گا؟ ناظرین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا، اگر پھر بھی یہ دونوں ہونے کے باوجود پھر ہم کسی مولوی کے پاس کسی امام کے پاس جائیں، کیا ہمارا ایمان رہ جائے گا؟ باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔